بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ قومی اسمبلی نے 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کے خلاف قرارداد پیش کی۔ 9 مئی کے حوالے سے مذمتی قرارداد کے متن کے مطابق ایک جماعت اور اس کے قائد نے 9 مئی کو تمام حدود پار کر دی، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ ان کے حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی مکمل کی جائے۔ حکومت نے تحریک لبیک سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک لبیک کے پنجاب میں احتجاج کے معاملے پر حکومت نے ٹی ایل پی سے مذاکرات کا فیصلہ کیا جس کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی ٹی ایل پی سے مذاکرات کرے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین لندن پہنچ گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد جہانگیر ترین کا یہ لندن کا پہلا دورہ ہے۔ جہانگیر ترین اتوار کی شب لندن پہنچے جہاں وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جہانگیر ترین کا لندن میں ایک ہفتے کا قیام متوقع ہے اور ان کی لندن میں نون لیگی قیادت سے ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ بجٹ میں ایف بی آر کے نئے ٹیکس مہنگائی کے پیش خیمہ ثابت نہیں ہوں گے۔ سینٹ کی قائم کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ کے دوران وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ عالمی مہنگائی میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی مہنگائی کم ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں ایف بی آر نے 223 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز دی ہے۔ 88% نئے ٹیکس ایسے ہیں جو براہ راست ٹیکس ہیں، لیکن ایف بی آر کے نئے ٹیکس مہنگائی کے پیش خیمہ ثابت نہیں ہوں گے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم پر بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے مطابق سلو اوور ریٹ پر دونوں ٹیموں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ بھارتی ٹیم کو پوری میچ فیس کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ آئی سی سی کا کہنا تھا کہ بھارتی ٹیم کے کسی کھلاڑی کو بھی میچ فیس نہیں ملے گی، جبکہ آسٹریلوی ٹیم کو سلو اوور ریٹ پر میچ فیس کا 80% جرمانہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے منتخب ہونے والے یونین کمیٹیوں کے درجنوں چیئرمین نے جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے منتخب 30 سے زائد یو سی چیئرمین کا اجلاس ہوا جس میں جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے منتخب چیئرمین اسد امان کا کہنا تھا کہ کراچی کی پارٹی قیادت کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے فیصلے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ہم چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے سوڈان میں ایک دن کی جنگ بندی کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہونے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اسے تشویشناک قرار دے دیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ سوڈانی فوج اور پیراملٹری فورس نے جنگ بندی کے دوران اپنی فورسز کے کنٹرول اینڈ کمانڈ کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے انسانی امداد کی کارروائیاں ممکن ہو سکیں۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم لڑائی دوبارہ شروع ہونے کی مذمت کرتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے پارٹی عہدیداران کا اعلان کر دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے ٹویٹر پر پارٹی عہدیداران کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ عبدالعلیم خان کو استحکام پاکستان پارٹی کا صدر مقرر کیا گیا۔ جہانگیر ترین کے مطابق عامر کیانی استحکام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل، اون چودھری ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور پارٹی پیٹرن ان چیف میرے ترجمان ہوں گے۔
ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 1750 روپے کی کمی ہوئی۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1750 روپے کمی کے بعد ملک میں فی تولے سونے کا بھاؤ 2,25,500 روپے ہے۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,500 روپے کم ہو کر 1,93,300 روپے ہے۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $2 اضافے سے $1,963 فی اونس ہے۔